اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہ کرو گے جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میران سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہم سن رہے ہیں امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ معظمہ سے گجرات کی طرف آنا، اور گجرات میں احمد آباد میں جمال پور محلے میں مسجد تاج خان سالار میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا قیام۔ 901 ہجری میں مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم اور رکن یمنی کے درمیان ٹھہر کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اسلام احمد آباد پہنچے تو 902 ہجری چل رہی ہے۔ یہاں پہ امام الاسلام کا 1.5 سال قیام رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، زیادہ سے زیادہ اسلام کا جو قیام رہا ہے وہ 1.5 سال یعنی 18 مہینے ہیں، جو 4 سے 5 مقامات میں اسلام رہے۔ تو احمد آباد بھی وہ خاص مقام ہے جہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام نے 18 مہینے گزارے ہیں۔ اب قیام احمد آباد میں بڑی اہم روایتیں موالید کی کتابوں میں ہماری جو اسلام کی سیرت مبارکہ کی جو کتابیں ہیں اس میں بڑے اہم واقعات جو ہے آئے ہیں۔ چند واقعات اس میں سے آج کی نشست میں انشاءاللہ سنیں گے۔ پچھلی نشست میں بھی ہم نے سنا ہے سلطان محمود بیگڑے کے بھانجے کا تصدیق کا واقعہ، امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے دریافت کرنے پر کہ تم لوگ کون ہو، اور میں اسلام کے اس جواب پر کہ ہم وہ ہیں کہ جن سے عاشق اور معشوق میں اگر کچھ رنجیدگی ہو گئی ہو تو ہمارے ذریعے سے بحال ہو جاتا ہے۔ میں اسلام کے اس جملے پر سلطان محمود بیگڑے کے بھانجے کا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرنا، ترک دنیا کرنا اور مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہو جانا۔ اب قیام احمد آباد ہی کے تعلق سے دیکھیے، اس وقت کے استاد محترم حضرت سید علی اطہر رضی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام کے جو بیان کا جو شہرا تھا، جو چرچا تھا، آپ کی اسرار عشق کتاب ہے، میں اسلام کی سیرت مبارکہ منظوم کی گئی ہے، اس میں نظم لکھی گئی ہے۔ لکھ رہے ہیں کہ واز و بیان شاہ کی تھی عالم میں دھوم دھام، ہوتا تھا بزم واز میں لوگوں کا ازدحام، آتے حضور میں تھے گروہ در گروہ عوام، دیتے تھے در سے عشق وہ مامور نیک نام، عالم میں عشق شاہد و عالم کی دھوم تھی، شہرت بیان عشق کی تا عرض روم تھی، آتے تھے بزم واز میں نادار اور امیر، دیتے تھے در سے عشق زمانے کو دستگیر، طالب خدا کے بنتے تھے دنیا کے یہ اسیر، عالم تھا فیض عشق الہی سے مستغیث، شام و سحر تھا ذکر خداوند کردگار، تھا سرد در سے عشق سے دنیا کا کاروبار، کافر کو اپنے کفر کا اقرار ہو گیا، طالب خدا کا توڑ کے زنار ہو گیا، عشق الہ کا شہر میں تہوار ہو گیا، یعنی شعور بندگی بیدار ہو گیا، خود کی خبر تھی اور نہ تھا خود پہ اختیار، چھایا ہوا تھا عشق خداوند کردگار، دنیا دوم میں گرم تھا بازار عشق کا، ارض و سما بھی کرتے تھے اقرار عشق کا، دنیا بنی تھی مطلع انوار عشق کا، روشن جہاں پہ ہو گیا کردار عشق کا، جز ذات حق کہیں بھی نہ ہستی کا تھا نشاں، کعبہ بنے ہوئے تھے زمین اور آسماں، ہر سو خدا ہے غیر خدا یہاں نہیں، ارض و سما نہیں ہے بیاباں نہیں، یہ مہر و ماں و انجم و کیواں نہیں،
ہم بھی نہیں ہیں تم بھی نہیں، ہاں نہیں نہیں، باقی وہی ہے اول و آخر اسی کی ذات، جو کچھ یہاں ہے باطن و ظاہر اسی کی ذات، اس در سے جذب عشق سے عالم پہ تھا خمار، توبہ گناہ سے کرتے تھے اکثر گناہ گار، تاثیر تھی بیاں کی اعجاز ذی وقار، تھے اہل شہر سر خوش صحبائے اشق یار، فیض قدم سے شاہد و عالم کی یہ مقام، مرکز تھا عاشقان الہی کا نیک نام۔ احمد آباد عاشقان الہی کا مرکز بنا ہوا تھا، جو کوئی اللہ کی طلب لیا ہوا، عشق لیا ہوا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام کی نظر کرم کے صدقے، مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کے صدقے، آپ کی صحبت کے صدقے میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہا تھا۔ آپ نے سنے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی دیدار کرانے کے واقعات۔ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو کوئی طالب مولا آتا اس کی میں اسلام کے پاس قدر ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام انصاف نامے کی روایت ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام سر میں تیل ڈالے ہوئے تھے، تل کا تیل میں اسلام سر میں تیل ڈالے ہوئے ہیں اور سر دھونے والے تھے۔ ایک طالب مولا آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے حجرے سے کہلوایا کہ بندہ سر میں تیل ڈالا ہے، اگر اجازت ہو تو سر دھو کر آتا۔ تو میں اسلام کو اس شخص نے کہا کہ خنکار ضرور سر سے جو ہے تیل آپ دھو کر آئیے، مطلب نہانے سے پہلے سر سے جو تیل ڈالتے ہیں اور دھوتے ہیں۔ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کو طالب مولانا نے یہ جواب بھیجایا کہ خنکار ضرور جو ہے آپ سر سے تیل دھو کر آئیے۔ مہدی موعود علیہ السلام اتنے میں جو ہے سر پہ کلاه رکھے ہوئے، ٹوپی رکھے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام سر سے تیل بہہ رہا ہے اور آپ جو ہے باہر آ گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ خنکار آپ سر سے تیل دھو کر آتے۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ تم بے حد خدا کی عشق میں، خدا کی محبت میں بندے کے پاس آئے ہو، تو بندہ کیوں کر تم کو انتظار میں لگائے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس دیکھیے آقا ہیں امام الاسلام، آپ اللہ کی ذات دلا رہے ہیں، انتظار کرا سکتے ہیں، خدمت لے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے پاس طالب مولا کی یہ قدر ہے۔ اسلام فرماتے ہیں کہ بندہ 1000 طالبان مولا کو رکھ سکتا ہے لیکن ایک طالب دنیا کو نہیں رکھ سکتا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام قیام احمد آباد ہے، ہزاروں لوگ امامنا مہدی اسلام کے فیض سے بہریاب ہو رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کا بیان کا چرچا ہر طرف ہے۔ اسی چرچے میں جب یہ چرچے کی آواز بندگی میں ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مہدی موعود علیہ السلام کے آگے چل کر بڑے صحابی ہوئے ہیں، قطعی جنتی ہوئے ہیں، میں اسلام نے جن کو جو ہے اپنی بیٹی بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں دی ہے، ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ تو ایک روز بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمرائے سلطان میں سے تھے، مطلب بہت بڑے منسٹر کا پوسٹ تھا، جاگیردار تھے، منصبدار تھے، وہ بیان قرآن میں آئے ہوئے تھے۔ اس وقت پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہے تھے جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے تم نیکی کو، بر کہتے ہیں نیکی، جو تو اس کا جو ترجمہ ہے، یہاں تک کہ تم اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر دو۔ تم اس وقت تک نیکی کو جو ہے بر کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے، آپ دیکھیے مراد اللہ ہے، اب مہدی موعود علیہ السلام وہ بیان کریں گے جو اللہ کی مراد ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا سے سنتا ہے ان کانوں سے اور زبان سے ادا کرتا ہے، تو خدا مہدی موعود علیہ السلام کی زبان سے بیان کر رہا ہے، تو اس کے پاس لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جو ہے وہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کیا اور کہا کہ یہاں پہ بر سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اسلام نے بیان قرآن میں فرمایا کہ تم ہرگز خدا کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دو۔ تو اسلام نے بر سے مراد جو اللہ بیان کر رہا ہے بیان کر دیا گیا۔ بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان سنا، بیان سننے کے بعد فوراً آپ اپنے گھر گئے، جو اپنے واسطے عزیز ترین چیز تھی آپ نے لا کر مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ دیا کہہ کے دے دی کہ میران جی یہ تلوار ہے، بہت نایاب تلوار تھی، اور یہ گھوڑا ہے جو بندے کو بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے۔ اب اللہ کے تعلیم تو دے کیجیے، اللہ ہونا ہے۔ میں اسلام فرما رہے کہ تم اللہ کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو گے۔ تو امامنا مہدی موعود اسلام کے اس بیان کے بعد آپ فوراً گھر گئے اور جو ہے اپنی تلوار اور گھوڑا لا کر میں اسلام کے جو ہے حوالے کیا کہ کہا کہ خنکار یہ بندے کو سب سے زیادہ عزیز ہے، بہت محبوب ہے، مجھے میری فیوریٹ چیز ہے، وہ آپ کے راستے جو ہے آپ کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ تب امام اسلام نے سوال کیا، میں اسلام ہوں، آپ نے سوال کیا کہ بھائی برہان الدین
تمہیں یہ تلوار اور گھوڑا کس لیے عزیز ہے، کس لیے محبوب ہے؟ تب انہوں نے جواباً عرض کیا کہ خونکار، یہ تلوار اور گھوڑا مجھے اس لیے عزیز ہے کیونکہ یہ میری جان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ میری خود کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ بھائی برہان الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جان تمہیں اس سے زیادہ عزیز ہے۔ خدا تعالیٰ گھوڑا اور تلوار نہیں مانگتا، اور بندے کو گھوڑے اور تلوار کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ تم سے تمہاری ذات مانگتا ہے، مطلب تمہاری جان مانگتا ہے۔ اسی وقت پہ بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک دنیا کرتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کے فقیر ہو جاتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ تم سے تمہاری ذات مانگ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے، میں اسلام نے فرمایا کہ تمہارے واسطے تمہارے پاس جو عزیز ترین چیز ہے، اسلام دیکھیے مرض کو پکڑتے ہیں، جو مرشد ہوتا ہے وہ مرض کو پکڑتا ہے، تمہارا مرض کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے گھوڑا اور تلوار ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو آقا نے بتایا کہ تمہارے واسطے اس سے زیادہ عزیز تمہاری جان ہے خود کی، جس کے واسطے یہ عزیز ہے۔ تب میں اسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ گھوڑے اور تلوار نہیں مانگتا۔ بعض روایتوں میں کہ میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ گھوڑے اور تلوار لینے کے واسطے نہیں آیا ہے، خدا تعالیٰ تم سے تمہاری ذات مانگتا ہے، تمہاری جان مانگتا ہے۔ تب بعد میں جو عمل کیا بندگی ملک برہان الدین نے، ترک دنیا کیا۔ تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ ترک دنیا، وہ جو جان کو ترک کرنا ہے، وہ دینا ہے، اس کا حقیقی نام ہے۔ اقرار کر کے میں بیٹھ گیا میں اللہ سے ترک دنیا کرتا ہوں، اس کا جو رزلٹ اصل ہے کہ اپنی جان، اپنی خودی خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنا جو ہونا ہے۔ انسان ہر چیز جو ہے چاہتا ہے، سب سے جو عزیز ترین چیز ہوتی ہے اس کے واسطے اس کی ذات ہوتی ہے، یعنی میں جینا چاہتا ہوں، میں رہنا چاہتا ہوں، اس کا جو ہونا ہے، اس کا جو وجود ہے، وہ اس کے واسطے سب سے عزیز ترین چیز ہوتی ہے، سب سے عزیز ترین چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ جو سب سے پہلا اس وقت وسوسہ، جو خطرہ وہاں پہ بی بی حوا کو جو ڈالا گیا تھا شیطان کی طرف سے، وہ یہی تھا کہ تم اس پھل کو کھا لو اور ہمیشہ کی زندگی پا لو۔ مطلب آدمی مرنا نہیں چاہتا، اپنی جان وہ اللہ کو بھی چاہتا ہے کہ اللہ ہو نہ، مگر جیتے ہوئے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں اسلام فرمانے تم جیتے جی خدا کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو خبر لگتا، وہ تو جب تک تم مرنا چاہو گی تو حقیقت میں جب تک چلتے پھرتے مردے نہیں بن جائیں گے کہ واقعے میں تمہاری اس طرح موت آ جائے گی، وہ نہ ہو جائے گی، تمہیں اللہ کی ذات نہیں ملے گی۔ اپنے وجود کو، وجود کہتے ہیں اس وجود کو نہیں، جسم کو نہیں، وجود کہتے ہیں آپ کے ہونے کو، دکنی زبان میں جیسا ہونا پن کہتے نہیں، آپ کا جو ہونے کا جو احساس ہے، آپ کو اس کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گا، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ڈر ہے یہ ختم ہونا ہے، آپ کو واقعے میں ختم ہونا ہے، جس طرح آپ آگے جا کے ختم ہونے والے ہیں، آپ کو چلتے پھرتے آپ کو ختم ہونا ہے۔ کیونکہ اگر یہ آپ کو ڈر رہے گا تو خدا کی ذات نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کو اپنے ختم ہونے کا ڈر لگا ہوا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جس کسی کو ہیبت گور ہے وہ سر معرفت سے کور ہے، یعنی جس کسی کو گور کی، خبر کی ہیبت لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کی معرفت سے کور ہے، اندھا ہے۔ عاشقان الہی مرنا چاہتے ہیں، قبر کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ، اسی لیے ان کے واسطے کہا گیا کہ حجلے گور میں سامان عروسی ہوگا، لاش میری سوئے کی محبت میں سہاگن بن کر، یعنی حجلے گور جو ہے وہاں پہ ایک بہت زبردست بیڈ روم بنا ہوا ہوگا، وہاں پہ جس طرح ایک سہاگن سو جاتی ہے اس طرح ایک عاشق مولا کی لاش سوئے گی۔ تو یہ وجود کو جو کھونے کا، واقعے میں جو چلتا پھرتا مردہ بننا ہو، ایک مردہ ہے، اس کو جو ہے اگر آپ اس کے سامنے تعریف کرو یا آپ اس کی مذمت کرو، اس کو کچھ احساس نہیں، اس کو جو ہے خوشخبری سناؤ، اس کو غم کی بات سناؤ، اسے کچھ احساس نہیں، کیونکہ اس کا جسم تو موجود ہے لیکن اس کا ہونا پن ختم ہو چکا ہے۔ وہ ہونا پن، وہ وجود آپ کو ختم کرنا ہے۔ یا انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں رہنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں، مگر مرنا نہیں چاہتا۔ میں واقعے میں اس کو مرنے کا پورا سراپا، موتو قبل ان تموتو کا جب وہ مظہر بنے گا، جو اس کو ترک کرے گا، اسے اللہ کی ذات ملے گی۔ تو اسی واسطے ترک دنیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ معلوم ہوا کہ ترک دنیا کے معنی ترک وجود کے ہیں۔ ترک دنیا زبانی کرنا ہے، اس کے بعد اس کو وہ کام کرنا ہے جس کے تعلق سے اسلام نے تعلیم دی ہے کہ تو خدا تعالیٰ تم سے تمہاری جان مانگتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس اکثر مثنوی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے اکثر حکایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ جائیں گے اور کھٹکا ماریں گے تو اندر سے صاحب خانہ پوچھے گا کہ کون، تو آپ کہیں گے میں۔ اگر آپ خدا کے گھر کو جائیں گے اور کھٹکا ماریں گے، ایک طالب مولا گیا اور وہاں پہ کھٹکا مارا تو پوچھا کون، تو جواب آیا میں، دروازہ نہیں کھلا۔ پھر طالب مولا گیا، کھٹکا مارا اور پوچھا کون، تو کہا تو، اس کے لیے دروازہ کھلا۔
میرے لیے دروازہ نہیں کھلنے والا ہے، دروازہ اسی کے لیے کھلنے والا ہے. اسی لیے بس الا اللہ، تو ہے لا الہ انہیں کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، چلتا پھرتا مردہ بن جاتے ہیں. تو دروازہ اسی کے لیے کھلے گا جو خود انہیں ہے. دروازہ غیر کے لیے کھلنے والا نہیں ہے. مجھے دیدار ہونا ہے، اس کے لیے بھی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. وہ ختم ہو جانا ہے، وہ اللہ کے بیچ سے ہٹ جانا ہے، خدا کو دیکھ لینا ہے، وہ اللہ کے واسطے اس کا آئینہ بن جانا ہے اللہ کے لیے. تو جو وجود کو، یہ ہونے کے احساس کو ختم کرے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے، اگر آپ کو آج اللہ کا دیدار کرا جائے گا اور آپ انتقال کے واسطے اس وقت تیار ہیں، آپ کو پوچھا جائے گا کہ اللہ کا دیدار آپ کو کرانا ہے، آپ کو ہونا ہے، اور آپ اس وقت آپ انتقال کے واسطے تیار ہیں، اگر آپ کو ہیبت لگ گئی تو آپ طالب مولا نہیں ہیں. اس وقت پہ اللہ کا دیدار ہو جائے گا، آپ انتقال کے واسطے تیار ہو جائیں گے. آپ کو واقع میں اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کیسے چلے جانا ہے، آپ ختم. تو اس کے لیے وہ رکاوٹ ہے، وہ حجاب ہے. موت ایک پل ہے، رسول اللہ نے فرمایا پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے. تو آدمی وہ پل کو کراس کرنا چاہتا ہے، اس کے واسطے موت پل ہے. تو اس کے واسطے بہت عزیز ترین چیز ہو گئی کہ موت تو جو ہے میرے واسطے ایک پل ہے جو اللہ سے ملا رہی ہے. تو اسے ڈر ہیبت کس لیے، بلکہ تو وہ اسے چاہے گا. اگرچہ کہ بظاہر دعا کرنا منع ہے، لیکن طالب مولا جو ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر اللہ کو دیکھنے کا آرزو مند ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہودی جو اللہ کے طالب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ کے سچے بندے ہیں، طالب ہیں، تو موت کی آرزو کریں. کئی بار اللہ نے فرمایا، ایک سے زیادہ مرتبہ یہودیوں کے واسطے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ اگر وہ سچے ہیں تو کہہ دو کہ موت کی آرزو کریں. وہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو جو طالب مولا ہوتا ہے وہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے. تو جان کو قربان کرنا آپ کا جو ہے یہ انٹرنل سوسائڈ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. بظاہر آپ کو جو ہے کود کے جان دینا نہیں ہے، واقع میں اندر سے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے. آپ ہوتے ہوئے آپ کے نہیں ہونے کا احساس ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مہدی موت کے صدقے میں، مہدی موت کی تعلیم کے صدقے میں عطا ہوتا ہے. وہ اسلام کی جو ذکر اللہ کی تعلیم ہے اسی کے صدقے میں عطا ہوتا ہے. اسی لیے حضور دین نے کہا ہے کہ اس راستے میں، جو اللہ کے راستے میں اترتے ہیں، اس راستے میں سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ ترک جان و ترک مال و ترک سر در طریق عشق اول منزلس، در طریق عشق اول منزلس، یعنی جان کو ترک کرنا، مال کو ترک کرنا، اپنے سر کو اللہ کے راستے میں دینا. عشق کے راستے میں پہلی منزل ہے اپنے آپ کو قربان کرنا، اس کے بعد آگے بڑھنا. پہلے اپنے سر کو دینا، اس کے بعد آگے بڑھنا. یہ بارگاہ محبت ہے، یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا اکثر، یہاں کہ اللہ کے راستے میں پہلے اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے. اور یہ کہنے کیسے بڑی دلچسپی بات ہوتی ہے، بڑی آسانی سے جو ہے میں کہہ کے بھی نکل جاتا ہوں، آپ سن کے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن واقعی میں یہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. کیونکہ آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، سب سے زیادہ وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا بھی جو ہے وارننگ دے کے بتا رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، وہ اپنے آپ کو بچانے کے واسطے جو ہے ماں بچوں کو چھوڑ کے بھاگے گی. یہاں پہ جو بڑی بڑی محبت کے دعوے ہیں، وہاں پہ معلوم ہوگا کہ اس کی اپنے آپ سے محبت اپنے بچوں سے بھی زیادہ تھی، وہاں پہ معلوم ہوگا. تو یہ اپنی جو محبت ہے خود کی، جو خود رہنے کا جو احساس ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنے آپ کے رہنے کو، اپنے وجود کو، جب یہ ترک وجود کرے گا، جو حقیقی ترک دنیا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس کے واسطے کھلے گا. لن تنالو، وہ لن کہہ رہا ہے، نہیں ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اس وقت تک جو ہے اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دو. مہدی موعود علیہ السلام نے ترک دنیا کو اسی لیے سب سے پہلے رکھا ہے، کیونکہ عشق کے راستے میں سب سے پہلے منزل یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے قربان کرے. بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کے اس بیان کو سن کر فوراً آپ نے ترک دنیا کیا، مہدی موعود علیہ السلام کے ہمیشہ ساتھ ہو گئے. نہ صرف امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے انہیں بشارتیں دی ہیں، بلکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تقریباً 3 سے 4 سال گزرنے کے بعد یہاں سے مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی دختر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ولایت کا نکاح بندگی میں ملک برہان الدین رضی سے کیا. اسلام نے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دیا، تو سوچیے بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے. اور یہ وہی صحابی ہے جن کو اسلام نے قطعی جنتی بھی کہا. یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 قطعی جنتی اسنائے مبشرہ ہیں جن کو رسول اللہ نے زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے، قطعی جنت کی بشارت دی ہے. یہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 12 اصحاب کو قطعی جنتی ہونے کی بشارت دی اللہ کے حکم سے. تو ان میں بندگی میں ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. امامنا مہدی موعود علیہ السلام، یہ نکاح کے تعلق سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے سیرت کے کتاب پڑھنے سے اور نقلیات سے بھی کہ
پیرا پٹن وغیرہ سے گزرنے کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی بیٹی سے کیا ہے، کیونکہ راوی بندگی میں شیخ المی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حاشیہ صاحب میں آپ کو نقل ملتی ہے کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صبح پوچھا کہ آج رات کو، پچھلی رات کو غیر معمولی مہدی موعود علیہ السلام کے حجرے میں چراغ جلتا ہوا دیکھا گیا۔ تو پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ کل رات کو میں اسلام کی بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح تھا۔ نکاح اتنا سمپل طریقے سے کر دیا گیا، صرف چراغ بھی نہیں جلتا تھا، چراغ جلا تو پوچھا گیا کہ ایک تعجب کی بات دیکھی، پوچھا گیا کہ چراغ کس لیے جلا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہاں پہ بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ میں اسلام کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ اسناء مبشرہ میں سے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد تقریباً 5 سال آپ کی حیات مبارکہ رہی ہے۔ احمد آباد میں آپ کا وصال ہوا ہے 915 ہجری میں۔ بندگی میں سید محمود ثانی مہدی اعظم کی خلافت کا دور چل رہا تھا، اسی دور میں بندگی ملک برہان الدین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے۔ آگے بندگی میں ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مقام پہ، یہ بھی ایک قطعی جنتی ہیں۔ بندگی میں ملک گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے آپ مشرف ہوئے ہیں، آپ مہدی موعود السلام کے ساتھ ترک دنیا کر کے آگے بڑھے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ریاست کے حاکم تھے، بعض روایت میں ہے کہ آپ ایک جگہ جہاں پہ حکومت چل رہی تھی وہاں کے آپ وزراء میں سے تھے اور علم کیمیا سے واقف تھے۔ کیمیا وہ ہنر جسے تانبے کو کسی بھی چیز کو جو ہے تانبے کی چیز کو سونا بنا دیا جاتا ہے، اس ہنر سے آپ واقف تھے اور بڑے عمراؤں کے پوسٹ سے تھے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ آپ خود جو ہے ایک بڑے حاکم کے پوسٹ پہ تھے، آپ کی حکومت چلی گئی تھی، آپ مدد کے واسطے سلطان محمود بیگڑے سے مدد لینے کے لیے احمد آباد آئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے۔ دیکھیے مطلب نادار بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر کوئی جو ہے امامنا اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوا ہے۔ بادشاہ کے پوسٹ والے بھی، عمراؤں کے پوسٹ والے بھی، اور غریب آدمی بھی امامنا اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوا ہے۔ بندگی ملک گوہر رضی کے کچھ اور واقعات ہیں، انشاءاللہ سفر اسلام کا جو سفر کا ہے، خراسان کا جو سفر ہے، اس میں کچھ اہم واقعات آئے ہیں، اللہ چاہا تو اس وقت پہ بیان کی جائیں گے۔ بندگی ملک گوہر رضی نے یاد رکھیے وہ صحابی میں سے آتے ہیں جو 12 اسناء مبشرہ میں سے، قطعی جنتی میں سے۔ اہم واقعات احمد آباد میں سے حضرت میاں حاجی مالی رضی اللہ عنہ کا بڑے اہمیت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بندگی میاں حاجی مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اس طرح سے ہے، آپ نے اسے پہلے بھی بارہا سنا ہے، مختصراً حضرت کا تصدیق کا واقعہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اسلام سے ملنے سے پہلے میاں حاجی مالی نوجوان ہیں، قوم ہنود سے تعلق رکھتے ہیں، اہل ہنود سے، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ والد مالی تھے، کسان وغیرہ جو کھیتی باڑی کا جو کام کرتے ہیں، باغبانی کا جو گارڈن کا جو کام کرتے ہیں، والد مالی تھے۔ پیشے میں جو ہے آپ کو ورثے میں وہی پیشہ ملا تھا، والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ورثے میں باغ وغیرہ ملا تھا، چچا کی سرپرستی میں آپ باغبانی ہی کا کام کر رہے تھے، نوجوان تھے، غالباً 17-18 سال کے ہونا چاہیے یا کچھ کم و بیش، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن شروع سے اللہ نے اسلام فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ کی طلب کے تعلق سے کہ جس کسی کو دیے جس کسی کو نہیں دی، تو اللہ نے دیا تھا۔ قوم ہنود سے تعلق رکھتے تھے، لیکن خدا کو دیکھنے کی خواہش تھی کہ جو میرا مالک ہے، جو اس جان کا مالک ہے، اس کو دیکھنے کی خواہش۔ ہمیشہ اسی دھن میں رہتے تھے، باغبانی کرتے تھے، اسی دھن میں رہتے تھے جس کی وجہ سے، اس دھن کی وجہ سے باغبانی کے کام خراب ہو رہے تھے اور چچا پریشان ہو رہا تھا۔ باغبانی کے کام خراب ہو رہے تھے کیونکہ اسی دھن میں لگے رہتے تھے۔ آپ شاید پانی دے رہے ہیں تو اسی دھن میں لگے ہوئے ہوں گے، جھاڑوں کو کاٹنا وغیرہ ہے تو شاید اسی دھن میں لگے ہوئے تھے، جس وجہ سے باغبانی کے کام خراب ہو رہے تھے۔ چچا کافی سمجھا رہا تھا لیکن آپ اسی دھن میں تھے۔ ہندوؤں سے پوچھتے خدا کو دکھانے کے بارے میں تو جواب ناراضگی کا آتا، مایوسی کا آتا۔ مسلمانوں سے یہ پوچھا گیا تو جواب ناراضگی کا آتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ چچا کافی پریشان ہو کر، کافی ناراض ہو کر، غصہ کر کے آپ کو گھر سے نکلوا دیا۔ آپ خوشی خوشی گھر سے نکل گئے، نکل کے رستے سے جا رہے تھے کہ آپ نے اس وقت اللہ نے ایک سین بتایا، اللہ کو اور عشق کی آگ میں اور جلانا تھا ان کو، میاں حاجی مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ برہمن قوم سے ایک مرد کا انتقال ہوا ہے اور ستی سسٹم، ایک عورت بطور ستی کے، جو اس کی عورت ہے، اپنے آپ کو دلہن بنا کر اس کی آگ میں کود رہی ہے، اور یہ تماشا دیکھنے کے واسطے سارا شہر امنڈ پڑا ہے۔ تو میاں حاجی مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے یہ تماشا دیکھنے کے واسطے آپ یہاں پہ ٹھہر گئے۔ وہ عورت
اب پورا سج کر تیار ہو کر آ کر اس آگ میں کود رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو بھیجا، جو ایک پنڈت کی شکل میں، کسی شکل میں آپ آئے ہوئے ہیں، دوسرا بھیج لیے ہوئے، حضرت میاں حاجی مالی کے بازو ہی کھڑے ہوئے اور درخواست کریں کہ خدایا جس طرح اس عورت کے دل میں اس کے شوہر کی محبت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے شوہر پر فدا کرتی ہے، جو عشق مجازی ہے، جو رہنے والا بھی نہیں ہے، فدا کرنے کے واسطے بغیر چون و چرا کے کودتی ہے، وہ اپنے آگ میں، اس آگ میں کود جاتی، اسی طرح تو اتنی محبت میرے دل میں تیرے لیے پیدا کر دی۔ یہ جملے کہنا تھا، ان کے دل کے اوپر نشتر مارنے لگے۔ وہ تو وہاں سے یہ کہہ کے غائب ہو گئے، لیکن اب یہاں پہ میاں حاجی مالی سراپا عشق بن گئے، اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے، یہاں تک کہ جو ہے اسی حال میں پھر رہے تھے۔ مسلمانوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کا گھر مکہ معظمہ میں ہے، تو دیکھیے میاں حاجی مالی، شاید عمر آپ کی کافی کم تھی، تو آپ نے یہ سوچا کہ جب خدا کا گھر وہاں پہ موجود ہے تو گھر میں خدا بھی ہوگا، مکان ہے تو مکین ہوگا۔ تو اس ارادے سے آپ اس شہر سے نکل رہے تھے کہ کعبۃ اللہ کو جائیں اور اللہ کو دیکھیں، کیونکہ خدا کا مکان ہے، وہاں پہ مکین ہوگا، صاحب مکان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو بھیجایا، اور آپ جو ہے راستے میں ملے ایک درویش کی شکل میں، اور ان کو بلا کر پوچھا کہ نوجوان کہاں جاتے ہو؟ تو کہا کہ سنا ہے کہ خدا کا گھر مکے میں ہے، وہاں پہ جا رہا ہوں، شاید جو ہے صاحب مکان مل جائے، جب مکان ہے تو وہ مکین مل جائے گا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ نوجوان اس طرح جو ہے خدا نہیں ملتا، پہلے وہ کام کرو جس طرح جو میں کہتا ہوں، اس کے بعد تمہیں خدا مل جائے گا۔ آپ بڑے خوش ہو گئے کہ کسی نے تو ہمت دلائی کہ خدا ملتا ہے۔ تو حضرت خواجہ خضر السلام نے ان کو ندی کے پاس لے گئے اور آپ نے غسل کیا اور کہا کہ جس طرح میں غسل کرتا ہوں تم بھی اسی طرح کرو۔ اسنان کیا، ان کو جو ہے غسل کروایا گیا، اس کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا گیا۔ جب کہا کہ آپ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو المہدی الموعود میں جو کتاب ہے اس میں بڑا تفصیلی واقعہ لکھا ہے، اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میاں حاجی مالی نے کہا کہ واہ گرو مہاراج، میں یہ کلمہ تو ہرگز نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، میں اس کلمے کو نہیں کہوں گا۔ تو آپ نے جواباً عرض کیا کہ دیکھو جب تک تم اس کو نہ کہو گے، یعنی اس منتر کو جب تک تم نہیں پڑھو گے تب تک تمہیں خدا نہیں ملے گا۔ عاشق صادق ہیں، آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے ہندو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، لیکن وہ سچے خدا کے طالب ہیں، جو بھی خدا ہے اس کو دیکھنا ہے ان کو، تو فوراً آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ جس طرح میں ڈنڈوت مارتا ہوں، یعنی تو جس طرح میں سجدہ کرتا ہوں اسی طرح تم بھی کرو۔ اس کے بعد سجدہ نماز پڑھ لی اور کہا کہ دیکھو نوجوان، اب میں نے جو تمہیں منتر سکھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو ہے ورد کر لیتے رہو، تمہیں خدا مل جائے گا۔ یہ کہہ کے آپ جانے لگے۔ آپ نے فوراً دامن پکڑا اور کہا کہ واہ گرو مہاراج، آپ نے مجھے یہ کلمہ پڑھا دیا، میری ذات بدلی، مجھے قوم سے نکلوایا اور کہہ رہے ہو کہ یہ کلمہ پڑھو اور جو ہے خدا مل جائے گا، اس طرح میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ کی آزمائش تھی وہاں پہ بھی۔ تب حضرت خواجہ خضر نے فرمایا کہ نوجوان تم سچے خدا کے طالب ہو، دیکھو خدا کو دکھانا ہمارا کام نہیں۔ احمد آباد میں مسجد تاج خاں سالار میں سید محمد خدا بخش، خدا کو دکھانے والے جلوہ افروز ہیں، وہ تمہیں خدا کو دکھائیں گے، یہ بشارت دی۔ اس کے بعد حضرت خضر السلام چلے گئے۔ تب آپ نے دامن چھوڑا اور بڑے خوشی کے عالم میں مسجد تاج خاں سالار امام مہدی موعود علیہ السلام کے حضور پہنچے ہیں، ہار لیے ہوئے۔ آپ ایک پھول کا ہار لیے تھے، اس کے 2 گجرے بنائے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں پہنچے ہیں۔ اس وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ کا فرمان آیا کہ سید محمد ہمارا عاشق آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ یہ اللہ کا فرمان بڑے خاص عاشقوں کے واسطے میں اسلام کو آیا ہے۔ اسلام حجرے سے نکل کر آئے ہیں۔ تو 2 روایتیں ملتی ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جب ان کے اوپر نظر پڑی، ایک مدہوشی کا عالم چھایا، اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جب ان کے کان میں لا الہ الا اللہ کہا، بے پردہ اللہ کی دیدار سے مشرف۔ دیکھیے ہر ایک کا لا الہ الا اللہ کہنا الگ ہے۔ قرآن میں جب اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ بات الگ ہے، اللہ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جب انہیں اپنی خود کی گواہی دے رہا ہے تو وہ الگ ہے۔ تو جب خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ لیول الگ ہے، جو خود سراپا لا الہ الا اللہ بنا ہوا ہے۔ تو اسلام نے جب یوں ہی لا الہ الا اللہ کہا، بے پردہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ جنت الولایت کی روایت ہے کہ امامنا مہدی اسلام کے حضور میں میاں حاجی مالی پہنچ کر کہے، عرض کیے کہ اللہ کی دیدار کی نہایت آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو میں اسلام نے فرمایا
کہ بیاں بھی یعنی آؤ اور دیکھو، اور اللہ کی ذات سے مشرف، آؤ اور دیکھو، اللہ کی ذات سے مشرف ہوئے۔ 3 دن اللہ کے دیدار میں تجلیات الہی میں مستغرق رہے، نہ جانے وہ کیا تجلیات ہوں گے جو مہدی موت کے صدقے میں عطا ہوئی ہیں۔ 3 دن مستغرق رہے، بے در پہ اللہ کی تجلیات ہوں گی، اللہ کے دیدار میں ایسے واصل ہوئے ہیں کہ 3 دن مستغرق رہیں اور اس کے بعد انتقال کریں۔ بندگی میاں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی طالب مولا کی آنکھ میں کواڑ کا پڑلا، یہ آپ نے روایت بارہا سنی ہے، اس کو سنتے رہیے، طالبان مولا کو سننا چاہیے کہ اگر کواڑ کا پڑلا رکھ دیا جائے جس کی لمبائی آسمان تک ہے اور اس کا نوکدار مدار طالب مولا کی آنکھ میں رکھ دیا گیا ہے اور اس کا پچھلا حصہ آسمان کو چھو رہا، تو اس کا نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ اس کے بعد اسے پورے زور سے گھمایا جائے تو اس کی تکلیف کے بعد اگر خدا ملے تو سمجھنا کہ بڑی آسانی سے خدا ملا۔ مہدی موعود اسلام کے صدقے میں ایسے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں کہ تجلیات الہی کی برسات ہوئی ہے، 3 دن مستغرق رہے ہیں اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ میں اسلام نے فرمایا کہ میاں حاجی مالی کا پیالہ چھوٹا تھا، انتقال کر گئے۔ وہ میں اسلام فرما رہے ہیں اس میں سے ایک تجلی اگر ہمیں نصیب ہوئی تو زندگی بھر ہوش نہ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کا صدقہ میاں حاجی مالی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا ہے۔ تصدیق کا خاصہ، یہ میں اسلام کی تصدیق کا خاصہ ہے، دیکھیے اس میں اسلام کا لا الہ الا اللہ کہنا، وہ لا الہ الا اللہ کا لیول وہ اللہ کا دیدار ہے، وہی الا اللہ تو الہ الا اللہ نہیں، جب ہم کو الا اللہ تو الہ الا اللہ وہ نصیب ہوگا تو وہ اللہ کا دیدار ہے۔ وہ اسلام نے جب لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، عاشق مولا تھے، اللہ کے سچے عاشق تھے۔ اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں انہیں اپنی ذات میں واصل کروایا، وہ خدا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو قوم ہنود سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے مسلمان کیا، مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف کیا، اللہ کے دیدار سے مشرف کیا۔ 3 دن مستغرق ہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ میں اسلام نے تدفین کر کے جب آئے ہیں تو چہلم کے بعد روایت ہے کہ چہلم کے روز جب زیارت کے لیے صحابہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے پھول کو تازہ پایا۔ ایک کرامت میاں حاجی مالی کی دیکھی، اسلام نے فرمایا تھا کہ میاں حاجی مالی کو بعض روایتوں میں ملتا ہے، غالباً آپ نے پڑھی بھی ہوگی، کہ ان کو پھولوں سے انسیت تھی، محبت تھی، اسی وجہ سے پھول خبر پر تازہ رہ گئے ہیں۔ لوگ خبر پرستی شروع کر دیں گے، اسی لیے میں اسلام نے فرمایا کہ لوگ کہیں خبر پرستی شروع نہ کر دیں، خبر کو زمین دوز کر دیا جائے، کیونکہ شریعت کی ہمیشہ یہاں پہ حفاظت کی گئی ہے، کیونکہ خبر میں پھول تازہ ہے، مٹی نہیں آتا، پھول جو ہے مرجائے نہیں جا رہے ہیں، پھول جس طرح پہلے روز تھے اسی طرح 40ویں روز پھول اسی طرح تازہ ہیں۔ تب میں اسلام نے فرمایا، جو بھی فرمان مسلموں کا اللہ کے حکم سے، کہ خبر کو زمین دوز کر دیا جائے، ورنہ لوگ یہاں پہ ہندوؤں کی آبادی بھی کافی زیادہ، ہر طرف سے کرامتیں وغیرہ دیکھ کے آپ کی جو ہے خبر پرستی شروع نہ کر دی جائے۔ اسلام کا یہ کہنا ہی تھا۔ اس روز کہا جاتا ہے کہ بڑی زوردار بارش ہوئی ہے، ندی کے کنارے میاں حاجی مالی کو دفن کیا گیا تھا، بڑی زوردار بارش ہوئی ہے، صحابہ کو وہاں تک جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، خود بخود جو ہے خبر زمین دوز ہو گئی، پانی کا وہاں سے طوفان یا سیلاب کی طرح بہا ہے اور آپ کی خبر زمین دوز ہو گئی۔ تو دیکھیے اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور ایک اللہ کا فضل، جس طرح جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام احمد آباد میں سابرمتی ندی میں آپ غسل فرما رہے ہیں، ایک انجان شخص ہے، وہ بھی غسل لے رہا ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ بھائی ادھر آؤ، ہماری پیٹھ مل دو، پھر ہم تمہاری پیٹھ مل دیں گے۔ اسلام کے اس حکم کا وہ فرمانبردار ہوا، تابع ہوا، آ کے میں اسلام کی پیٹھ کو ملا ہے۔ اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا بھائی اب پلٹو، ہم تمہاری پیٹھ مل دیتے ہیں، احسان کا بدلہ احسان سے ادا ہوتا ہے۔ تو میں اسلام نے جو ہی اپنا دستے مبارک اس شخص کی پیٹھ پہ رکھا ہے، اس کی اور خدا کے درمیان سارے پردے چاک، اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے، مستغرق ہوئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا۔ دیکھیے میں اسلام دستے مبارک رکھے، انجان شخص ہے، کوئی آیا بھی نہیں، سوال بھی لے کر آیا ہوا نہیں ہے، لیکن جس سے چاہتا ہے انہیں عطا کرتا ہے۔ انہیں ان کے مقدر میں لکھا تھا، یہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم دینا چاہ رہے ہیں اسے، یہ اللہ بتا رہا ہے یہاں پہ خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا مقام۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ احمد آباد میں اس شخص کا، اس صحابی کا، وہ خوش قسمت شخص کا اللہ ان کا صدقہ روزی کرے۔ ان کا نام بھی نہیں آیا، نام بھی نہیں کہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا تھا، مگر اللہ کی رضا سے مشرف ہوئے۔ مہدی موعود کا ہاتھ لگا، دستے مبارک مہدی موعود اسلام کا ان کی پیٹھ پہ لگا ہے اور اللہ کی رضا سے مشرف ہوئے، کیونکہ میں اسلام سراپا خدا بخش ہے، جسے چاہے اللہ کا دیدار آپ کرا سکتے ہیں۔
خاتمین سراپا خدا بخش یاد رکھیے آپ، جس سے چاہے کا ایمان عطا کرنا، مسلمان کرنا، یہ یہاں پہ اللہ کا دیدار کرانا ہے، جس سے چاہے اللہ کا دیدار کرا سکتے ہیں خاتمین۔ اور کچھ واقعات ہیں دیکھیے، 903 ہجری میں اسلام کا دعویٰ بھی ہے یہاں پہ۔ اس سے پہلے یہ بڑا خاص مقام ہے، دیکھیے یہاں پہ بڑے بڑے صحابہ امام علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اور 2 مہاجرین جو قطعی جنتی ہیں، حضرت بندگی میاں شاہ عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بندگی میاں امین محمد مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ، یہ قطعی جنتی ہیں۔ یہ 12 میں سے یہ 2 بھی قطعی جنتی ہیں، اور ان کے ایک اور ایک بھائی ہے حضرت بندگی میاں ابو محمد مہاجر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں میں اسلام کی تصدیق سے مشرف ہوئے ہیں، ترک دنیا کیے ہیں اور میں اسلام کے ساتھ ہوئے ہیں۔ آپ کے والد حضرت بندگی میں شاہ اسعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا سلسلہ جاتا ہے۔ آپ کی دلی میں بہت بڑی مرشدی تھی، وہاں پہ آپ کا سلسلہ چل رہا تھا، ارشاد چشتیہ سلسلے سے آپ کی کافی بڑی ارشاد چل رہی تھی۔ وہاں سے کچھ وجوہات کی بنا پر احمد آباد میں آپ کے والد آئے ہوئے تھے۔ میں اسلام کے آمد کے آغاز کے دنوں میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اسلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بندگی میاں عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجاد نشین تھے، والد کے جانشین تھے، بڑے بڑے عمرہ اور وزراء آپ کے مریدین میں سے تھے، بہت بڑا حلقہ ارادت تھا آپ کا، یہ معمولی بات نہیں۔ ان کے کان پہ جب مہدی موعود علیہ السلام کی خبر پہنچی، آپ کے بیان کی، آپ کے دعوے کی، کیونکہ مثلا اس وقت جو ہے دوبارہ دعویٰ احمد آباد میں کر چکے تھے، اس وقت پہ ان کو معلوم ہوا کہ جب میں اسلام احمد آباد سے آپ ہجرت کر رہے تھے تو بندگی میاں عبد المجید نور نوش رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بھائیوں کو بلائے اور کہا کہ آثار کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ یہی ذات مہدی موعود علیہ السلام ہے، وہ موعود ان کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے، تو آپ اپنی مرشدی کو چھوڑ کے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں، دیکھیے اپنی مرشدی کو چھوڑ کے، ہزاروں مریداں ہیں، ایک محور بنا ہوا ہے، سارے گھیرے ہوئے ہیں خدمت گزار، چھوڑ کے مہدی اسلام کے پاس جا کے فقیر ہونا ہے، کوئی معمولی بات نہیں، یاد رکھیے آپ۔ بندگی میاں سید برہان الدین رضی اللہ عنہ غالباً لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ شواہد الولایت میں کہ مشرق سے مغرب تک کی سلطنت چھوڑنا آسان ہے لیکن مرشدی چھوڑنا آسان نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہزاروں مریداں ہیں، پھر ان لوگوں کے بہت بڑی مرشدی ہے، وہ چشتیہ سلسلے کی مرشدی چل رہی ہے جہاں پہ ہزاروں لاکھوں جن کے مریدین ہیں، وہ چھوڑ کے میں اسلام کے پاس آ رہے ہیں، تو یقیناً اللہ وہاں پہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ قدردان ہے، وہ شاکر ہے، وہ قدردان ہے، جو طالب ہے اس کی قدر کرتا ہے، اللہ کے پاس قدر ہے اس کی۔ اتنی بڑی مرشدی کو جو ہے آپ چھوڑ کے جب میں اسلام کے پاس آئے ہیں تو آپ بھی جو ہے پھول کا ہار لے کر آئے تھے، ایک ہمائل تھا گلے میں ڈالنے کا ہار اور ایک صحرا تھا، جب لے کے میں اسلام کے پاس آئے ہیں تو میں اسلام کا معجزہ ایک یہ بھی تھا کہ جب کوئی طالب مولا میں اسلام سے ملاقات کے لیے آتا تو میں اسلام بغیر دریافت کیے، بغیر معلوم کیے پہلے جو ہے اس شخص کا نام لیتے، السلام علیکم کہتے، اس کا نام لیتے۔ اسی طرح میں اسلام نے جب بندگی میں عبد المجید نور نوش جنتا ہے اسلام کر کے میں اسلام نے یہ کہا کہ آئیے مرد حق، یہ کہہ کے شاہ عبد المجید نور نوش کا جو ہے استقبال کیا ہے۔ میں اسلام نے آپ کو مرد حقانی کہا ہے، آئیے مرد حقانی شاہ عبد المجید نور نوش، اور وہ ہار جو خود لے کر آئے تھے وہ ہار ان کو پہنا دیا گیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ میں اسلام کے گلے میں کوئی جو ہے تحفتاً ہار ڈالا تھا، تو جب وہ آئے ہیں تو میں اسلام نے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ آئیے مرد حقانی شاہ عبد المجید، یہ کہہ کر مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے گلے کا ہار ان کے گلے میں ڈالا ہے۔ میں اسلام نے پھر بعد میں ایک خاص نظر مربانی ان کی تینوں بھائیوں کے اوپر ڈالی ہے، جس سے ان کے اوپر ایک مست ایک عالم مدوشی کا عالم چھا گیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، عالم صحو میں آئے، ہوش میں آئے، تب تینوں نے تصدیق کی، ترک دنیا کیا اور مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اسلام کے تا وقت وصال اسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ آگے بڑے خاص روایتیں ہیں بندگی شاہ عبد المجید نور نوش کی، آپ کو نور نوش اسلام کی جو خے پینے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اس تعلق سے بھی جو روایتیں پیش کی جائے گی۔ بندگی میاں امین محمد مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ کو میں اسلام نے بشارتیں دی ہے، جمجم سہاگن کہا ہے، جن کا سہاگ ہمیشہ سلامت ہے، ان کا سہاگ ہمیشہ سلامت، مطلب جو ہمیشہ اللہ سے واصل ہے، ان کو میں اسلام نے خاص بشارتیں دی، اور یہ بھی کہا ہے کہ بندے کے بعد میاں امین محمد کے تعلق سے کہا کہ تم کو سیر ہوگی، اصحاب کہف پہ تمہارا گزر ہوگا، ان کو اٹھانا ہے اور تصدیق کرانا ہے۔ تو بندگی میاں امین محمد مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ حسب بشارت رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اصحاب کہف کے پاس گئے ہیں، ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائے ہیں،
اس کے بعد پھر وہ جو ہے سو چکے تھے. امام علیہ السلام کے حکم پر بندگی میں امین محمد مہاجر رضی کا جو ہے سفر ہوا ہے اور آپ نے اصحاب کہف کو مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کروائی. انشاءاللہ اور جو تفصیلی واقعات ہیں ان بھائیوں کے اللہ چاہا تو آگے کی نشستوں میں آپ کو آئیں گے، جیسے جیسے واقعات آئیں گے. اور کچھ واقعات اس کے بعد 903 ہجری کے آغاز ہی میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ نے ایک مجمع میں، یہاں پہ ایک ہجوم رہتا تھا مسجد داشقہ سالار میں اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہ اس بندے کو، دوسری مرتبہ میں اسلام نے یہاں پہ دعویٰ کیا کہ اس بندے کو خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے سید محمد تو مہدی موعود ہے، اپنی مہدیت کا دعویٰ کر. یہ سنتے ہی حاضرین نے ایک زبان آمنا و صدقنا کہا، سب نے مل کر آمنا و صدقنا کہا. امامنا مہدی موعود اسلام کے اس دعوے کے بعد، کیونکہ اب تک جو ہے وہاں کے جو علماء تھے جو اسلام کے سخت مخالف رہے ہیں، یہ اب سن رہے تھے کہ انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ سنی ہوئی بات تھی. اب یہاں پہ لائیو مہدی موعود علیہ السلام نے ایک مجمع عام میں اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. یہاں سے حسد کی آگ اور بڑھی، کیونکہ اب اسلام اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ خدا تعالیٰ سے کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے کر رہے ہیں، تو عوام ایک ہجوم جو ہے اسلام کے پاس آ رہا ہے. لوگ جوق در جوق دائرے مہدویت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. وہ علماء جن کا محور تھا، لوگ گھیرے ہوئے رہتے تھے، اور وہ مشائقین جن کے مریدین تھے، حلقہ ارادہ تھا، وہ ٹوٹ رہا ہے، کمزور پڑ رہے ہیں. جن کے مریدین کی وجہ سے جن کے جو ہے گھر چل رہے تھے، جن کی دنیا چل رہی تھی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمزور پڑ رہے ہیں. ان کے مریدین چھوڑ چھاڑ کر مہدی موعود علیہ السلام کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو حسد کی آگ بھڑکنے لگی، یہاں تک کہ سب نے مل کر وہاں پہ خفیہ میٹنگز کر رہے تھے کہ میں اسلام کو کس طرح یہاں سے نکالا جائے، اخراج کرایا جائے. سوالات کے واسطے بھی امام اسلام کے پاس جانے کی کوشش کی. تو ایک مرتبہ علماء میں مہدی اسلام کے پاس، یہ علماء سو تمام دنیا پرست علماء ہیں، کیونکہ میں اسلام سب سے پہلے ترک دنیا کا آپ جو ہے حکم لگائے ہیں کہ دنیا کو ترک کرنا اور اللہ سے واصل ہونے کے واسطے. تو میں اسلام کے پاس علماء مل کر جب اسلام نے دعویٰ کیا ہے تو آئے ہیں سوال لے کر. وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. تو دیکھیے انہوں نے 2-3 بار جو ہے کوشش کی ہے کہ مہدی موعود السلام کو مباحثے میں ہرا سکیں یا کچھ جو ہے الزام لگا سکیں. تو پہلی مرتبہ انہوں نے جب مناظر اور مباحثے کے واسطے میں اسلام کے پاس یہ سوال منتخب کیا کہ آیا آپ کا دعویٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے. یہ سوال لے کر جب مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں آئے ہیں تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا جو بیان قرآن چل رہا ہے، یہ قرآن آیت تلاوت فرمائی اور اس کا بیان کیا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الیہ. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی باتوں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. صرف خدا کی طرف سے جو کچھ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. مہدی موعود علیہ السلام نے آیت قرآن تلاوت کیا اور اس کا بیان شروع کیا. اس کشفی جواب اور آپ کے واضح دل پذیر و بیان بے نظیر نے متحیر کر دیا، ان علماؤں کو متحیر کر دیا. یہ بالکل پہلا موقع تھا. یہ لوگ حیران اور ششدر رہ گئے، بحث مباحثہ سب بھول گئے، بلکہ ایسے متاثر و متوجد ہو گئے تھے کہ جب رخصت ہو کر چلنے لگے تو گھروں کا رستہ یاد نہ رہا. ان لوگوں کو جو سوال لے کے آئے تھے کہ میں اسلام کو سوال کریں گے، ٹیڑھا سوال چاہ رہے تھے، لے کے آئیں گے، معاذ اللہ جو ہے غالب ہوں گے، مغلوب کریں گے. جب اسلام نے بغیر ان کے سوال کیے کہ آیت قرآن تلاوت کی اور اس کا جو بیان مہدی موعود علیہ السلام نے کیا ہے، ان کو جواب بھی مل گیا اور وہ سوال کرنے کی ان کی جرت بھی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اوپر یہ عالم ہوا ہے کہ جیسے کہ دشمن آیا ہے. طالب آئے تو کیا حال ہوتا ہوا، دشمن آیا ہے تو یہ حال ہوا ہے کہ وہ بیان کا اثر ایسے ہوا ہے کہ وہ لوگ گھروں کا راستہ بھول گئے. لیکن میں اسلام فرماتے ہیں کہ جو ازل میں جنہوں نے بندے کی تصدیق کی، جن کو ایمان ملا ہے، جو ازلی مومن ہے وہی بندے پہ ایمان لائے اور ایمان لائیں گے. جو ازلی مومن ہے مطلب روز ازل جہاں پہ اللہ نے مقدرات لکھ دیے، وہاں پہ جہاں پہ آپ نے جہاں پہ سب کی جو ہے تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ یہ شخص تصدیق کرے گا، یہ ایمان اس کو عطا کیا جائے گا، یہ ایمان سے محروم کیا جائے گا. تو جو ازلی مومن ہے وہ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. یہ ازلی مومن نہیں تھے، یہ شقی تھے، یہ بدبخت تھے. تو جیسے ان کا وہ عالم جذبے کا ختم ہوا، وہ پھر ہوش میں آئے
اور پھر سے وہی بدبختانہ انہوں نے چال چلنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ سید محمد ضرور معاذ اللہ جس طرح رسول اللہ کو جادوگر کہا گیا اسی طرح انہوں نے یہاں پہ یہ الزام لگایا کہ سید محمد ضرور نعوذ باللہ کوئی جادوگر ہیں اور ان کی مجلس میں جانا خلاف عقل ہے. کیونکہ مجلس میں کہ تو یہ حال ہو رہا کیونکہ ہم جیسے مخالف دلوں پر اس قدر اثر ہوا تو پھر عقیدت مندوں سے تو لکھا ہے کہ جب ہم جیسے مخالف دلوں پر اس قدر اثر ہوا تو پھر عقیدت مندی سے جو جائے گا تو وہ ضرور ان کے دام میں پھنس جائے گا, وہاں پہ وہ گرفتار ہوگا. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے بلکہ باہر سے جو بھی کرنا ہے حملہ وہاں سے کرنا ہے. تو انہوں نے اب یہ باقاعدہ اشتہار نکالا اور واضح بیان کیا عوام میں کہ حضرت میرا سید محمد جونپوری میں اسلام کے پاس جو ہے ان کی مجلس میں جائے نا, اور معاذ اللہ جادوگر کا الزام لگایا گیا جس طرح رسول پہ الزام لگایا گیا تھا ان کا اگر کوئی کلام سنے گا تو اس کلام سے متاثر ہوگا اور اسلام قبول کرے گا. اسی طرح یہاں پہ اگر کوئی بیان قرآن میں جائے گا تو تصدیق سے مشرف ہوگا, ترک دنیا کرے گا, سب کاروبار چھوڑ دے گا اور بیٹھ جائے گا. پھر اس کے باوجود بھی کچھ بھی ان کی جو ہے چل نہ سکی. اشتہار نکالا, اعلان کیا, واضح بیان کیا اسلام کے خلاف. پھر بھی لوگ جوک کیونکہ 1.5 سال میں دیکھیے کافی اب یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر آخر میں ایک بڑا سخت سوال سمجھ کے جو ہے میں اسلام کے پاس لے کر گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, رسول کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے پاس کسی بھی طرح کا ٹیڑھا سوال لے کر آئیں تو آپ پرواہ نہ کیجیے, اللہ اس کا جواب دے دے گا. تو ٹیڑھا سوال لے کر آتے تھے اور یہاں پہ بڑی آسانی سے جواب مل جاتا تھا. اب پھر دوبارہ یہ سوال لے کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آئے. بڑا اہم سوال ہے اور میں اسلام کا بڑا پیارا جواب ہے. میں اسلام کے پاس آ کر ان علماؤں نے, ان مشائقین نے, جو دنیا پرست مشائقین تھے جن کے مریدین چھوڑ کر ان کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی حلقہ ارادت میں آ رہے تھے, سوال پیش کیا میں اسلام کے حضور میں آ کر کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی حیات میں بے تفریق حاصل کیے, طلاق وغیرہ بغیر ہوئے کے, کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے تو جائز ہے یا نہیں. ایسا ٹیڑھا سوال ہے دیکھیے کہ اگر عورت شوہر کی حیات میں طلاق نہیں ہو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی جو ہے اگر دوسرے مرد سے نکاح کر لے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. وہ کہنا کہاں سے لے کے آ رہے ہیں, مطلب ایک شخص کسی مرشد کا مرید ہے, ابھی مرشد کو چھوڑا بھی نہیں ہے, نہ نے اس کو چھوڑا, بغیر بولے کے بغیر اجازت لیے کچھ بھی ہو کے وہ چھوڑ کر دوسری طرف آ رہا. تو وہاں پہ اصل ان کا سوال ہے, وہ ذہن میں رکھ کے یہ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی حیات میں بے تفریق حاصل کیے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے تو جائز ہے یا نہیں. اسلام نے جواب دیا, بعد نکاح اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شوہر انین ہے, نامرد ہے, تو شرن تفریق جائز ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. خلیفۃ اللہ دیکھیے, اللہ کی طرف سے آپ کی زبان کہہ رہی ہے. تو جواب دے رہا ہے اللہ کہ اگر بعد نکاح یہ ثابت ہو جائے, وہاں پہ اب تفریق کی ضرورت بھی نہیں ہے طلاق کی. انہیں ہوا تھا مرید, خدا ملیں گا بول کر مرشد سے, وہاں پہ معلوم ہوا کہ انہیں نامرد ہیں تو تفریق جائز ہے. میں اسلام نے جواب دیا کہ بعد نکاح اگر یہ ثابت ہو جائے کہ شوہر انین نامرد ہے تو شرن تفریق جائز ہے. اس کے بعد امام اسلام نے فرمایا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بعد نکاح شوہر کی ناقابلیت ثابت ہونے پر یا کسی بازاری شے کی خریدی کے بعد اس کے معیوب نظر آنے پر وہ عقد نکاح اور بیع تو فاسد ہو جائے اور یہ فساد ان الشرع جائز ہو, مگر طالب خدا جب خدا کو حاصل کرنے کے لیے کسی شیخ کو اپنا ہادی و رہبر بنائے پھر بعد بیعت اس کو ناقص اور نااہل دیکھ کر اس سے جدا ہو جائے اور کسی شیخ کامل واصل باللہ ہادی اللہ سے اپنا رشتے مریدی جوڑ لے تو تمہارے پاس ناجائز اور واجب التعزیر ہو جائے. اسلام نے کہا کہ اگر بعد نکاح شوہر کی ناقابلیت سے یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بازار میں آپ شے خریدتے ہیں, کوئی چیز لیتے ہیں اور اس میں اگر کچھ نقص نکلتا ہے تو وہ نکاح ادھر ٹوٹ گیا اور یہ بیع جو ایگریمنٹ آپ جو لیے تھے, یہ بزنس یہ جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کا آپ خریدے تھے بھائی اچھا ہوگا بول کے, آپ لیے تو جو ہے وہ خراب تھا تو آپ اس کو جو ہے واپس کر دیتے ہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں رہتا اس میں, تو یہ جائز ہے. انہیں کوئی برا کام نہیں کر رہا ہوں,
کیونکہ میں لیا تھا کوئی چیز اچھی ہوگی سمجھ کے، اس میں نقص نکلا تو اسے اس نے واپس کر دیا۔ تو اسلام فرما رہے ہیں کہ وہ نکاح کا ٹوٹنا جائز، کیونکہ مرد انین تھا، شوہر انین تھا، اور یہاں پہ وہ بزنس جو اس نے جس وجہ سے کیا تھا وہ نقص نکلنے کی وجہ سے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو میں اسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے۔ اور یہاں پہ خدا کی طلب میں اگر کوئی شخص اللہ کے واسطے کسی پیر کے پاس جاتا ہے اور اگر خدا نہ ملنے پر اس سے جدا ہو جائے تو ناجائز، یہ کیسے تعجب کی بات ہے؟ یہ لوگ اور اسلام کو بہت اہم سوال، بہت ٹیڑھا سوال سمجھ کے لکھے گئے تھے۔ میں اسلام نے جواب ایسے دیا کہ یہ لوگ سارے ثابت ہو گئے کہ یہ نامرد ہیں۔ میں اسلام نے ان کو بغیر کہے کہ یہ بتا دیا کہ تم نامرد ہو جو اللہ کو ملانے کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے پاس وہ اللہ کے دیدار کی طلب میں آئے تھے لیکن تم خدا سے ملا نہیں سکے، اور وہ یہاں پہ آئے جہاں پہ اللہ کا دیدار انہیں حاصل ہو رہا ہے، اور اس پہ تمہیں تعجب ہے۔ بہرحال اب ان کی ایک نہ چلی، اس کے بعد انہوں نے یہی کام کیا کہ تمام مل کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے خلاف بادشاہ کو عرضی لکھی۔ بادشاہ کو ایک خط لکھا گیا تمام علماء کی مجلس کی طرف سے۔ سلطان محمود بیگڑے، یاد رکھیے سلطان محمود بیگڑے کا جو پائے تخت ہے گجرات کا وہ چاپنیر ہے، مہدی علیہ السلام اس وقت جو ہے احمد آباد میں، تو یہاں سے وہ خط وہاں پہ بھیجایا گیا ہے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان محمود بیگڑے کو خط بھیجایا گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان محمود بیگڑے چونکہ پہلے سے عقیدت مند تھا، بعض تو باہر کے تواریخ بتاتے ہیں کہ وہ بھی تصدیق کر چکا تھا۔ سلطان محمود بیگڑے کی شہزادیاں، بیگمات، اس کی بہنیں اسلام کی تصدیق سے مشرف ہو چکی تھیں، بھانجا وغیرہ تصدیق سے مشرف ہو چکا ہے۔ تو علماء کو یہ معلوم تھا کہ اگر وہاں پہ عرضی بھیجائیں گے تو کچھ کام نہیں چلے گی، تو یہیں کے احمد آباد کے عمراؤں کو جو میر وغیرہ جو بھی ہوتے بڑے پوسٹ کے، ان سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو یہ اخراج کا حکم نامہ وہاں پہ بھیجایا گیا کہ سید محمد چشم سر سے خدا کو دکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقائق بیان کر رہے ہیں۔ وہ مضمون کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ میں اسلام کو اس بنا پہ وہاں سے اخراج کرایا گیا ہے۔ جو عرضی لکھی گئی میں اسلام کے پاس میں اسلام کے خلاف میں، تو اعتماد خان جو وہاں کا بڑا عہدیدار تھا احمد آباد کا، وہ اخراج نامہ لکھ کر کہ میں اسلام کو یہاں سے شہر سے نکل جانا ہے، اخراج نامہ لکھ کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جب حضور میں آیا تب مہدی موعود علیہ السلام نے اعتماد خان سے پوچھا کہ کس بنا پر یہ حکم نکلا، کس وجہ سے؟ تو خان مذکور نے عرض کیا کہ ملاؤں نے سرکار میں فریاد کی ہے کہ آپ ترک دنیا اور تجرد کا واعظ فرماتے ہیں، الگ ہو جانے کا، سب سے کٹ جانے کا واعظ فرماتے ہیں اور حقائق بیان کرتے ہیں۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو ملک میں افلاس و تباہی آ جائے گی۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو ملک میں افلاس مطلب سب ترک دنیا کر کے بیٹھ جائیں گے، سارے ملک میں افلاسی آ جائے گی اور جو ہے حکومت، ہندوؤں کی حکومت غالب آ جائے گی۔ یہ جو ہے بادشاہ کو جس طرح ورگایا جا رہا تھا اور کہا تھا حقائق بیان ہو رہے ہیں، تب امام اسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ تابع شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آن حضرت کے قدم بقدم چلتا ہے۔ بندہ جو بیان کرتا ہے عین شریعت ہے۔ یہاں دیکھیے اسلام کا ایک بڑا خاص فرمان ہے، اسلام فرمانے جو میں کہہ رہا ہوں وہ شریعت ہے، جو بھی کہہ رہا ہوں شریعت ہے۔ حقائق ایسی چیز نہیں، اسلام فرمانا ہے حقائق ایسی چیز نہیں ہے جو بیان ہو سکے اور عوام اس کو سمجھ سکے۔ اگر حقائق بیان میں آ جائیں گے تو لوگ جل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اخراج و ہجرت تو خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے، پھر بندے کو جو آن حضرت کا تابع ہے ضرور اس سنت نبوی کی اتباع کرنی چاہیے۔ اخراج رسول اللہ نے قبول فرمایا ہے تو بندہ بھی قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ میں اسلام کو اللہ کا حکم آلریڈی جو ہے وہاں سے ہو چکا تھا کہ آپ یہاں سے آگے بڑھیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے یہاں سے اللہ کے حکم کی بنا پر اخراج اگرچہ کہ آتا ہے بظاہر، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ بعض جگہ پہ میں اسلام اخراج کا حکم آنے کے بعد بھی آپ وہاں پہ رکے ہوئے تھے، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا جو عہدیدار اخراج نامہ لے کے آیا تھا کہ تجھے تیرے بادشاہ کا حکم آ چکا ہے لیکن مجھے میرے بادشاہ کا حکم نہیں آیا۔ آپ کو یہ ٹھٹا وغیرہ سندھ میں جو مقامات ہیں وہاں پہ یہ روایت ملے گی۔ تو اخراج بھی اسلام نے قبول کیا ہے بظاہر شریعت میں جو قبول کرنا ہے، لیکن آپ اللہ کے حکم کے منتظر تھے، جو کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ تو میں اسلام نے اللہ کے حکم سے 1.5 سال احمد آباد میں قیام کرنے کے بعد بظاہر اخراج کے حکم پر آپ یہاں سے آگے کوچ کرتے ہیں۔ یہیں کا احمد آباد ہی کا واقعہ ہے جہاں پہ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جون پور سے جب میں اسلام نکلے تھے تب آپ کے ساتھ تھے، دانا پور میں مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کیے۔ جب آپ کو معلوم ہوا
کہ آپ کے مرشد مہدی موعود علیہ السلام ہیں، اور جب اس وقت پہ جو بھی ذکر خفی قدم حاصل کیا تھا، جو مستغرق ہوئے تھے کہ آپ زمین پہ قدم نہیں رکھ سکتے تھے، تو میاں دراج کی مسجد میں، میاں دراج کی نگرانی میں بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ چھوڑ دیا گیا تھا اسلام نے ان کی نگرانی میں، کیونکہ آپ چل نہیں سک رہے تھے برابر. مدوشی کا یہ عالم تھا، اللہ کی دیدار کی جو تجلیات ان کے اوپر جو پڑ رہی تھی. دیکھیے ہم خالی کہنے کو کہہ لیتے ہیں، لیکن نہ جانے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. یہاں پہ چھیٹا بھی نصیب نہیں ہوا. تو بندگی میں شاہ دلاور ان کو داناپور میں اس وقت جب چھوڑا گیا تھا تو تقریباً 7 سال کا عرصہ ہے. صاحب سیر مسعود لکھتے ہیں کہ 7 سال کا نہیں بلکہ 14 سے 15 سال کا عرصہ ہوتا ہے اسلام کا داناپور سے نکل کے مکہ معظمہ جانا اور واپس احمد آباد آنا. تب اچانک بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ عالم صحو میں آتے ہیں، ایک ہوش میں آتے ہیں، اور ایک خوشبو احمد آباد سے داناپور میں ان کو آ رہی ہے، اور اس خوشبو کو رہبر بنائے ہوئے احمد آباد ہی میں آ کے بندگی میں شاہ دلاور میں اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں. جو ہی میں اسلام کے قریب آئے ہیں، اسلام نے فرمایا کہ میاں دلاور نظر کوتاہ کرو. یہ کہنا تھا بندگی میں شاہ دلاور اس وقت تک جو ہے ایک مستی کے عالم میں آ رہے تھے، اس کے بعد بالکل ایک عالم صحو میں آ گئے، اور میں اسلام کے تا وقت وصال میں اسلام کے آپ ساتھ رہے. تو اب یہاں پہ اس وقت پہ اسلام کے خلفاؤں میں بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اس وقت ساتھ ہیں. بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے میں اسلام سے ملنے والے ہیں. اور دوسرے خلفاؤں کا آپ نے سنا ہے، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آگے کے مقام پہ انشاءاللہ آپ اگلی نشست میں سنیں گے کہ جو واقعات ہیں. تو یہاں سے بڑے خاص واقعات ہیں. احمد آباد سے مہدی السلام کا نکلنا، سانتیج کے مقام پہ پہنچنا جہاں پہ بندگی میں شاہ نعمت کی ملاقات ہے. وہاں سے سودا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کو پار کرتے ہوئے اسلام پیرا پٹن پہنچتے ہیں. پیرا پٹن کو دیکھتے ہوئے، بشارتیں دیکھتے ہوئے میں اسلام شہر میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں پہ بھی اسلام کا 1.5 سال قیام رہا ہے. بڑے خاص واقعات ہیں. ایک عاشق صادق ہے، وہ ایسا پیاسا ہے کہ امام نام اسلام خود جو دریا ہے وہ دریا چل کر اب ایک پیاسے کے پاس جا رہا ہے. روایتوں میں لکھا ہے اسی طرح سے کہ ایک عاشق صادق کے واسطے ایک معشوق خود چل کر آ رہا ہے. خود میں اسلام فرما رہے ہیں خدا تعالیٰ نے بندے کو بھائی سید خنمیر کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے. انشاءاللہ اللہ چاہا تو اسلام کے وہ ملاقات کے واقعات، پٹن کے واقعات، سانتیج کے واقعات اللہ چاہا تو اپنے سے بیان کی جائیں گے. واقع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد نبی السلام